بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابن ملکہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیسے فرشتہ آیا آسمان سے ان کی مدد کے لیے اور کیسے ان کی مدد کی، اور اس سبق سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ ابن ملکہ رضی اللہ تعالی عنہ طائف سے آ رہے تھے تو راستے میں ان کو سواری کی ضرورت تھی۔ ایک شخص جس سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کا کرایہ دوں گا اور آپ مجھے فلانی جگہ پر چھوڑ دے، تو انہوں نے اس کو اپنے جو گھوڑا تھا ان پر بٹھایا اور لے گئے۔ راستے میں انہوں نے راستہ تبدیل کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ راستہ معلوم ہے، گھوڑے والے نے کہا۔ ابن ملکہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ چل دیے۔ ابن ملکہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جب وہ آگے گئے تو دیکھے ایک جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر ساری کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ ابن ملکہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے، کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں ڈاکو ہوں، میں لوگوں کو وہاں سے یہاں لاتا ہوں اور یہاں پر ان کو قتل کر دیتا ہوں اور ان کا سامان ضبط کر لیتا ہوں۔ ابن ملکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا سامان لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ تم جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاؤ گے اور وہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دے۔ تو انہوں نے کہا پڑھ لے، 2 رکعتوں سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 رکعتوں سے کیا ہوتا ہے؟ شاید اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ 2 رکعتیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو تم 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ عمل کیا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعتیں پڑھ لیے اور اس کے بعد دعا شروع کی، اور دعا کے اندر یہ لفظ کہے یا ارحم الراحمین، تو پیچھے سے آواز آئی کہ اسے قتل مت کرو، اور پھر اس نے دوسری بار کہا تو وہ پھر اس کو قتل کرنے لگ گیا تھا۔ پھر آواز آئی، پھر جب تیسری بار وہ اس کو قتل کرنے لگا تو پھر آواز آئی، تو پیچھے سے مڑ کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے، اور اس نے آتے ہوئے نیزہ مارا اور اس ڈاکو کو ادھر آگ لگ کر راکھ ہو گیا۔ ابن ملکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، کہ جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو کہتے ہیں کہ 7واں آسمان کے دروازے ہل گئے، اور پھر جب تم نے کہا تو آسمان کے فرشتے لرزنے لگے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کون ہے جو میری اس بندے کی مدد کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ جب وہ تم کو پہلی بار قتل کر رہا تھا تو میں نے 7ویں آسمان سے اس کی آواز لگائی کہ اسے مت قتل کرو، اور جب وہ دوسری بار کرنے لگا تو میں پہلے آسمان پر پہنچ چکا تھا، اور تیسری بار جب اس نے کہا تو میں یہاں پر پہنچ گیا تھا اور میں نے تمہاری مدد کی۔ تو ہمیں اس سبق سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئے اور جب بھی ہمیں کوئی غم آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو ان کو پتہ لگا، انہوں نے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، گھوڑے سے اترے اور اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ مجھے صبر دے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کی زندگی کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر میدان کے اندر صحابہ کی مدد کی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی وہی طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو بھی جب کوئی پریشانی آئے تو آپ 2 رکعتیں نماز پڑھ کر اسی دعا کو پڑھیں یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کے اندر ایک بات یہ خیال بھی رکھیں کہ شروع میں 1 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے
کہ جس دعا کے شروع میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا اور جس دعا کے آخر میں نہیں پڑھا جاتا تو وہ دعا آسمان کے درمیان میں اڑک جاتی، یعنی اوپر نہیں جاتی، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں، اپنے اظہار رائے ہمیں بتائیں اور تاکہ ہم آپ تک اس طرح کی معلومات پہنچا سکیں۔